السلام علیکم لسنرس اینڈ ریڈرس. آج جو میں ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے ماہی ماہی کومتی، جو کہ دری ہے ہما کوکب بخاری کی. چلیے شروع کرتے ہیں اس کی قسط نمبر 29. ناول شروع کرنے سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر دیں، اور اسی طرح کی اگر آپ مزید ناولز اور ریڈل بیسڈ سسپینسفل ناولز کی نوٹیفیکیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں تو چینل کے بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے. چلیے شروع کرتے ہیں. خادم حسین اور مکرم گھر پہنچے تو مکرم ملازم سے چائے کے لیے کہہ کر لاؤنج میں آ بیٹھا تھا. تو مجھ سے صرف چیک کرنے کا کہہ کر گئے تھے. خادم حسین نے اسے مخاطب کیا. ارادہ تو یہی تھا مگر پھر بدل گیا. رش بھی نہیں تھا اور ان کی کار باقی کاروں سے ہٹ کر کھڑی ہوئی تھی. سوچا کہ اس موقع کا فائدہ اٹھا لیا جائے. بس یہی سوچ کر اتر گیا تھا. اول تو تمہیں اس جگہ سب سے پنگا نہیں لینا چاہیے تھا. اگر لے ہی لیا تھا تو پھر اپنا کہا پورا کر لیتا. لیکن وہ زینب ہے نا، وہ اتنی معصوم سی ہے کہ میرا دل نہیں مانا. اس کی آنکھوں میں وہی منظر اتر آیا تھا جب اس نے زینب کی کلائی پکڑی ہوئی تھی اور وہ بھیگی آنکھوں کے ساتھ سب کی جگہ مرنے پر تیار تھی. مکرم کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی. اس نے اماں جان، بابا جان اور ریشما آپی پر جس یقین کا اظہار کیا تھا میں اس سے توڑنا نہیں چاہتا تھا. اس نے مجھے بھائی کہا تو مجھے لگا کہ جیسے وہ سچ مچ میری چھوٹی بہن. شی از ریئلی کیوٹ. خادم حسین ہنس پڑا. سب بہت خوش قسمت ہے کہ اس سے ایک ایسی لڑکی محبت کرتی ہے جو اس کی جگہ مرنے کو بھی تیار تھی. ہاں، میرا ارادہ تو صرف دھمکا کر ان میں سے کسی ایک کو لے کر آنے کا تھا. ریوالور بھی انہیں خوفزدہ کرنے کے لیے ہی نکالا تھا. زہرا کو بھی زینب کی وجہ سے چھوڑ دیا. ویسے آپ کو کیسی لگی زہرا؟ اچھی ہے، لیکن اس میں ماں بانوں والی کوئی بات نہیں. وہ بولا تھا. وہ باتیں کر رہے تھے کہ ملازم چائے لے آیا. پیر صاحب کا گاؤں سے فون آیا تھا. اس نے بتایا. وہ کہہ رہے تھے کہ بڑے شاہ صاحب کو بھی امریکہ جانا ہوگا. سب کے ساتھ؟ اس نے پوچھا. جی ہاں، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ تشریف لائیں تو پیر صاحب سے فون پر بات کر لیں. ٹھیک ہے، تم جاؤ، ہم بات کر لیں گے، اس نے کہا. چائے پیتے مکرم کو خیال آ گیا تھا. سب اب تک نہیں آیا، کافی دیر ہو گئی. وہ زہرا اور زینب کو چھوڑنے چلا گیا ہوگا، وہیں دیر ہو گئی ہوگی. میں نے بیک میں اس کی کار دیکھی تھی. وہ عبداللہ کے مکان کی طرف مڑ گیا تھا. اسی لیے تو میں پریشان ہوں. عبداللہ نے اسے کوئی تکلیف نہ پہنچا دی. ایسا نہیں ہو سکتا. میری اطلاعات کے مطابق عبداللہ اسے اچھے طریقے سے ملتا ہے. وہ اسے کچھ نہیں کہے گا. آپس میں ہم بھائیوں کی بات اور ہے، لیکن اگر عبداللہ نے اسے خراش بھی پہنچائی تو وہ اپنے لیے بہت برا کرے گا. مکرم نے کہا، پھر قدرے توقف سے بولا. ویسے آپ کا کیا خیال ہے؟ سب کا کیا رد عمل ہوگا یہاں آ کر؟ اگر آج میں نے اتنے صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے نہ دیکھا ہوتا تو یہ یقین سے کہہ سکتا تھا کہ اس کا رد عمل شدید ہوگا، مگر اب کچھ نہیں کہہ سکتا. بہرحال اگر وہ شور کرے تو تم خاموش رہنا، میں سنبھال لوں گا. وہ کچھ کہے تو تم اسے کچھ نہیں کہو گے. مجھے تو زینب نہیں بھول رہی. میرا سب کو کچھ کہنے کا ارادہ نہیں تھا. ریوالور تو بس یوں ہی نکال لیا تھا شغل میں، اور وہ اس کی جگہ مرنے پر تیار ہو گئی. اسے اندازہ ہی نہیں ہے کہ زندگی کتنی خوبصورت اور کتنی قیمتی چیز ہوتی ہے. بس اس میں ایک ہی خامی ہے کہ وہ حیدر علی کی بیٹی ہے اور عبداللہ کی بہن ہے. مجھے اندازہ نہیں ہے کہ کبھی اس سے پھر سامنا ہوا تو میرا رد عمل کیا ہوگا. شاید اگلی مرتبہ اس کے بھائی کہنے پر میں اسے نہ چھوڑ سکوں. اگر مجھے علم ہوتا کہ وہ اتنی سویٹ ہوگی تو میں کبھی ان کے پیچھے نہ جاتا. حیدر علی کے خاندان کے کسی فرد کے لیے بھی میں اپنے دل میں نرم گوشہ پیدا نہیں کرنا چاہتا. جس پر میرے ذہن میں امداد بھائی کی شکل آتی ہے، میرے دل میں ان کے خاندان کے ایک ایک فرد سے نفرت اور شدید ہوتی جاتی ہے. میں امداد بھائی کا خون اور ریشما آپی کے آنسو کبھی نہیں بھول سکتا. مکرم جیسے خود سے کہہ رہا تھا. خادم حسین نے فون اپنے قریب کھسکایا اور نمبر ڈائل کرتے ہوئے بولا. بھول جاؤ اس بات کو. اگلی مرتبہ کی اگلی مرتبہ دیکھی جائے گی. ابھی ان لوگوں سے ہمیں بہت سے حساب بے باک کرنے ہیں. لیکن یہ بات یاد رکھو مکرم کہ ان سے دشمنی نبھاتے ہوئے ہمیں آپس کے رشتے ختم نہیں کرنے. میں ہرگز نہیں چاہوں گا کہ اس دوران سب یا تمہیں یا کسی بھی بھائی کو نقصان پہنچے. رابطہ ملنے پر وہ پیر صاحب سے بات کرنے لگا. تم سب کے ساتھ نیو یارک جاؤ گے اور کم از کم 3 مہینے اس کے پاس رہو گے تاکہ وہاں بغیر کسی دقت کے سیٹ ہو جائے. ہم نہیں چاہتے کہ وہاں وہ خود کو اکیلا محسوس کرے اور پریشان ہو. تم زیادہ بہتر طور پر اس کا خیال رکھ سکتے ہو اور مکرم سے کہو کہ آج یا کل تک وہ گاؤں واپس آ جائے. انہوں نے کہا تھا. بہت بہتر بابا جان. اس نے فوراً فون رکھا اور گھنٹی بج اٹھی تھی. ہیلو، اس نے کہا. ہیلو، سنیں، آپ کون بول رہے ہیں؟ گھبرائی ہوئی نسوانی آواز. بی بی، آپ بتائیں کہ آپ کون بول رہی ہیں؟ فون آپ نے کیا ہے. میں زینی بول رہی ہوں. پلیز آپ سب کے بھائی یا بابا جان سے میری بات کروا دیں. میں اس کا بھائی بول رہا ہوں، اس نے کہا. میں نے کہنا تھا کہ سب ابھی ابھی یہاں سے نکلا ہے. وہ ظاہر تو نہیں کر رہا لیکن بہت غصے میں تھا، بہت پریشان بھی تھا. پلیز بھائی، آپ اسے کچھ مت کہنا، پلیز. اس کی آواز بھرا گئی تھی. بھائی نے اسے بہت سمجھایا کہ وہ گھر جا کر کوئی لڑائی جھگڑا نہ کرے، لیکن پلیز آپ بھی اسے کچھ مت کہنا.
بیوی بہتر ہوگا کہ آپ اس سے زیادہ تعلق نہ رکھیں۔ کیا مطلب؟ کیوں نہ رکھوں؟ وہ اس کی بات کاٹ کر درمیان میں بولی۔ اس لیے تو میں نے بھائی اور بابا جان کی بات نہیں مانی، تو آپ کی کیسے مانوں گی؟ میں نے کبھی بھائی اور بابا جان سے کسی بات سے انکار نہیں کیا، لیکن سب کے معاملے میں کسی سے بھی کمپرومائز نہیں کر سکتی۔ آپ لوگ یہ کبھی مت کہیں کہ آپ لوگ یہ کبھی نہیں کہتے کہ ہم آپس کی دشمنی ختم کرتے ہیں، بس یہی کہتے ہیں کہ ایک دوسرے کو چھوڑ دو۔ اسی وقت سب لاؤنج میں داخل ہوا اور خادم حسین کو نظر انداز کر کے مکرم کی جانب بڑھا تھا۔ خادم حسین نے ریسیور کریڈل پر واپس رکھ دیا اور اٹھ کر دونوں کے درمیان آ گئے۔ بھائی آپ درمیان میں مت آئیں، سب نے کہا۔ مکرم تم جاؤ، خادم حسین نے کہا اور پھر سب سے مخاطب ہوں۔ تم یہاں بیٹھ کر میری بات سنو۔ میں آج آپ کی یا پھر کسی کی بھی کوئی بات نہیں سن سکتا۔ مکرم نے میری انسلٹ کی ہوتی تو میں خاموش ہو جاتا، لیکن زینی کی اتنی توہین میں کبھی برداشت نہیں کر سکتا۔ مکرم میں کہہ رہا ہوں کہ تم جاؤ، خادم حسین نے درست لہجے میں کہا۔ بھائی میں کہہ رہا ہوں کہ آپ ہٹ جائیں۔ مکرم اٹھا اور خاموشی سے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ سب اس کے پیچھے لپکا، لیکن خادم حسین نے اسے روک لیا تھا۔ سب میری بات سنو۔ اس نے اسے زبردستی صوفے پر بٹھا دیا۔ میں نے اتنے صبر اور ضبط کا مظاہرہ پہلے کبھی نہیں کیا اور نہ ہی کبھی کر سکتا ہوں۔ اس وقت میں زینی اور زہرا کے تحفظ کی وجہ سے خاموش تھا، لیکن اب وہ محفوظ ہیں اور میں وہ سب کر سکتا ہوں جو اس وقت نہیں کر سکتا تھا۔ اس وقت جو کچھ ہوا وہ صرف غلط فہمی کی وجہ سے ہوا۔ ایسا نہ ہوتا تو ابھی مکرم خاموشی سے باہر نہ نکل گیا ہوتا۔ تم اس کی عادت جانتے ہو۔ افسوس تو مجھے اس بات کا ہے بھائی کہ آپ چپ چاپ تماشا دیکھتے رہے۔ اس کے منہ میں جو آیا اس نے بک دیا۔ مجھ پر ریوالور نکال لینا تو اس کے لیے عام سی بات بن گئی ہے، لیکن زینی پر میں اسے کبھی معاف نہیں کر سکتا۔ اور پھر اس نے یہیں پر بس نہیں کیا، اسے کلائی سے پکڑ کر کھینچا۔ وہ کوئی عام بازاری لڑکی نہیں ہے جن کی آپ لوگ عادی ہوں۔ آپ لوگوں کی نظر میں گھر سے باہر نکلنے والی ہر لڑکی نیچ ہوتی ہے۔ یہی سوچ لیا ہوتا کہ وہ میرے ساتھ تھی۔ ٹھیک ہے وہ آپ کے دشمن کی بیٹی ہے، مگر آپ کو یہ خیال بھی نہیں آیا کہ وہ آپ کے بھائی کی محبت اور عزت ہے۔ یہی خیال آیا تھا اسی لیے چھوڑ دیا، ورنہ ہر خیال سے پہلے یہ خیال آتا کہ یہاں لڑکیاں اس گھرانے سے تعلق رکھتی ہیں جہاں امداد کے قاتل رہتے ہیں، جس نے اس جسم پر کتنی گولیاں کھائیں، مجھے کتنے زخم لگے، یا میں موت کی دہلیز سے پلٹ آیا ہوں۔ یہ سب میں نے فراموش کر دیا، لیکن یہ بات نہیں بھول سکتا کہ عبداللہ نے امداد کو قتل کیا۔ گولیاں اس کی رائفل سے نکلی تھی یا کسی اور کی رائفل سے، یہ ایک ثانوی بات ہے۔ میرے نزدیک میرے بھائی کا قاتل عبداللہ ہی ہے، اور تم نے ہمیں دوہری مشکل میں گرفتار کر دیا ہے۔ تم سے بھی ہمارا وہی رشتہ ہے اور امداد سے بھی۔ ہمیں سے کوئی تمہیں بھی ذہنی اور جسمانی تکلیف میں مبتلا نہیں دیکھ سکتا، مگر یہ بھی مت بھولو کہ جہاں بات چوائسز پر آ جاتی ہے وہاں دل پر جبر کر کے بھی کسی ایک چیز کا انتخاب کرنا پڑتا ہے۔ کبھی میں سوچتا ہوں کہ قدرت اس سے بڑا مذاق ہمارے ساتھ اور کر نہیں سکتی۔ دنیا میں ہزاروں نہیں لاکھوں لڑکیاں ہیں، پھر بھی تمہیں پسند آئی تو حیدر علی شاہ کی بیٹی۔ میں نے کسی حیدر علی کی بیٹی کو پسند نہیں کیا، میں نے زینب علی کو پسند کیا تھا، اور مجھے اس بات سے نہ کوئی سروکار اور نہ ہے کہ اس کے باپ دادا کون ہیں اور ان کا سوشل اسٹیٹس کیا ہے۔ پھر بھی تم نے ہر معاملے میں ان کی طرفداری کی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ امداد کے قاتل ہیں۔ تم عبداللہ سے ملتے رہے صرف ایک لڑکی کی خاطر؟ خادم حسین نے تلخی سے کہا۔ میں ایک لڑکی یا کسی لڑکی کی خاطر نہیں، زینی کی خاطر ان سے ملا، اور اسی لیے ملا کہ میں نے انہیں کبھی امداد بھائی کے قاتل کے حیثیت سے نہیں دیکھا۔ حیدر بابا اور ان کے گھرانے کے ساتھ ہمیشہ ہماری طرف سے زیادتی ہوئی ہے۔ میں اس معاملے میں اب بحث نہیں کرنا چاہتا۔ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ تمہیں آنے والے وقت کے لیے تیار رکھوں، اور اگر سب کچھ تمہارے حسب منشا نہ ہو تو تم ذہنی طور پر اس بات کے لیے بھی تیار رہو۔ پھر فون کی گھنٹی بج اٹھی تھی۔ خادم حسین نے ریسیور اٹھا لی۔ ہیلو، سنیں، سب پہنچ گیا؟ زینی کی گھبرائی آواز آئی تھی۔ پہنچ گیا ہے۔ آپ نے اسے کچھ کہا تو نہیں؟ نہیں، خادم حسین نے مختصر کہا۔ تو پھر اس نے مجھے رنگ کیوں نہیں کیا؟ میں نے اسے اتنی سختی سے تاکید کی تھی کہ وہ مجھے خیریت کا فون کرے۔ وہ بولی تھی آپ خود اس سے بات کر لیں۔ خادم حسین نے ریسیور سب کی جانب بڑھا دیا تھا۔ زینی اور زہرا کی فلائٹ میں کچھ ہی دیر رہتی تھی۔ وہ ایئرپورٹ کی حدود میں داخل ہوئے ہی تھے کہ عبداللہ نے زینی کی طرف دیکھا۔ اتنی ڈپریس کیوں ہوں؟ میں مانتا ہوں کہ تم ایک مرتبہ پھر گھر سے دور جا رہی ہو، لیکن تم زیادہ اچھی باتیں سوچو۔ وہاں مس جارج تو ہوں گی، مگر پھر بھی تمہارا دل لگ جائے گا۔ ہاں، اور اب اماں جان کو ایسی پریشان کن شکل مت دکھانا، وہ پہلے ہی تم لوگوں کے جانے کے خیال سے افسردہ ہیں، انہیں مزید افسردہ مت کرنا۔ وہ کار پارک کرتے بولا۔ بھائی میری بات سنیں۔ اس نے عبداللہ کا بازو پکڑ لی۔ کیا بات ہے؟ کیا آپ سچ مچ ماہبانوں کے لیے سیریس ہیں؟ ریشما آپی کے لیے آپ کچھ بھی محسوس نہیں کرتے؟ کیا حماقت ہے زینی؟ عبداللہ کے کچھ بھی کہنے سے پہلے ہی زہرا نے اسے ڈپٹ دیا۔ اچھا اب اترو، بابا جان کی کار بھی رک گئی، عبداللہ نے کہا۔ وہ زینی کو اس وقت کوئی سخت بات نہیں کہنا چاہتا تھا۔ میری بات سنیں بھائی، وہ پھر بولی تھی۔ زینی حد ہوتی ہے کسی بات کی۔ زہرا کو غصہ آ گیا۔
میں کیا کہہ رہی ہوں سنا بھی ہے تم نے؟ وہ بگڑ گئی۔ میرے خیال میں زینی جو کچھ تم کہہ رہی ہو وہ تمہاری فلائٹ سے زیادہ اہم نہیں۔ چلو اترو اب، عبداللہ نے کہا۔ میں جو کہہ رہی ہوں وہ بہت اہم ہے، وہ زور دے کر بولی۔ آپ کی وہ ماں بانو ہے نا، وہ آج کل بہت پریشان ہے۔ اس نے آپ کو بتایا نہیں لیکن شاید سب کے بڑے بھائیوں نے اسے کچھ کہا ہے۔ اسٹاپ اٹ زینی، کوئی بات تو اپنے پیٹ میں رکھ لیا کرو جو تمہارے معاملات میں نہیں ہے۔ ان میں ٹانگ مت اڑاؤ اور اب جلدی اترو۔ زہرا نے تیز لہجے میں کہا۔ ٹھہرو زہرا، عبداللہ نے کہا پھر زینی سے مخاطب ہو۔ تمہیں یہ بات کس نے بتائی اور تم نے یہ پہلے کیوں نہیں بتایا مجھے؟ ماں بانو نے منع کیا تھا، اس خیال سے کہ آپ پریشان ہوں گے، اس کا خیال ہے کہ آپ تنہا ہیں اور خطرے میں ہیں، مگر میں اس بارے میں مسلسل سوچتی رہی۔ میرا خیال ہے کہ آپ کو پتہ نہ چلا تو وہ خود خطرے میں گر جائے گی۔ کسی قسم کے خطرے میں نہیں چاہتی، لیکن میری چھٹی حس کہہ رہی ہے کہ اسے کوئی خطرہ ہے۔ تمہیں کیا بتایا ہے ماں بانو نے؟ وہ اسے کہاں ملے اور پھر اسے کیا کہا؟ ماں بانو نے کچھ نہیں بتایا، وہ کسی کو کچھ نہیں بتانا چاہتی۔ خادم اور مکرم بھائی شاید کسی نمائش میں ملے تھے اسے۔ حیدر بابا نے انہیں کار سے نہ اترتے دیکھا تو خود ان کی طرف آئے تھے۔ کیا ہوا بیٹا؟ آپ لوگ جلدی کریں، ابھی اندر جا کر بہت سے مرحلے ہیں۔ انہوں نے کار کی کھڑکی سے اندر جھانکا۔ جی بابا جان، عبداللہ نے کہا اور اتر آیا تھا۔ کالج کھل گیا اور ایک مرتبہ پھر سرگرمیاں عروج پر تھیں۔ فائنل ایئر پوری طرح تھیسس میں مصروف تھی اور ان کے پاس سر کھجانے کی بھی فرصت نہیں تھی۔ اماں بھی واپس آ گئی تھی اور بہت بجھی بجھی سی تھی۔ میں نے ممی سے دسمبر تک کا وقت لیا ہے، بس ایڈی کا تھیسس ڈسپلے ہو جائے۔ وہ بہت جینیس ہے اور مجھے یقین ہے کہ وہ بہت آگے تک جائے گا، لیکن اس وقت اسے کوئی شوق پہنچا تو وہ کچھ نہیں کر سکے گا، یہیں پر زندگی کی جدوجہد ختم کر دے گا۔ کیا کوئی صورت نہیں ہو سکتی اماں؟ ماں بانوں کے لہجے میں امید تھی۔ کوئی تو ہوگی، کوئی تو حل ہوگا اس مسئلے کا، سوچو۔ کوئی حل نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم دونوں میں سے کوئی ایک مذہب تبدیل کر لیں۔ میں مسلمان ہو جاؤں گی، ایڈی ہندو، اور یہ دونوں باتیں ہی ناممکن ہیں۔ میری ممی بھی مسلمان ہو گئی تھی، تم بھی اسلام کو اسٹڈی کرو، ایڈی کی خاطر نہیں، صرف اس لیے کہ سچائی اور حقیقت کی تلاش کر سکو۔ نیہا کہتی، سچائی اور حقیقت خواہ کچھ بھی ہو، لیکن میرے لیے اپنا مذہب تبدیل کرنا ممکن نہیں ہے۔ جس حد تک یہ بات تمہارے لیے ناممکن ہے، اس حد تک میرے لیے بھی ناممکن ہے۔ تمہارے خیال میں مذہب تبدیل کر لینا اسی قدر آسان بات ہے؟ تم ایڈی سے بات کرو، دیکھو کہ اس سلسلے میں کیا کہتا ہے۔ ماں بانوں نے اسے مشورہ دیا۔ پلیز اس وقت ایڈی سے کچھ مت کہو، اس کے تو کان میں بھنک بھی نہ پڑے اس بات کی۔ اس روز ان کی پینٹنگ کی کلاس تھی۔ ماں بانو اور نیہا ریمبرانڈٹ کی بنائی ہوئی تصویریں کاپی کر رہی تھی، جبکہ اما سیزن کی پینٹنگ بنا رہی تھی۔ عبداللہ اور ایڈی اسٹوڈیو میں داخل ہوئے۔ شکر ہے تم لوگوں کی شکل بھی نظر آئی، میں نے تو سمجھا تھا کہ تھیسس ڈسپلے تک غائب ہو گئے۔ ماں بانو نے کہا۔ کام ہی اتنا ہے کہ کسی اور بات کو سوچنے کی مہلت ہی نہیں مل رہی، عبداللہ نے کہا۔ مگر آج ہم نے سوچا کہ تھوڑی سی بریک لے لی جائے، ایڈی نے کہا۔ بہت اچھا کیا، نیہا بولی تھی۔ اب چلو، ہمارا پروگرام ہے ٹولنٹن سے حلیم کھانے کا، اور تم تینوں کی دعوت ہے کہ آؤ ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ کیا ہم ٹولنٹن جائیں؟ بہت اچھی جگہ چنی ہے ہماری دعوت کرنے کے لیے۔ اما نے ایڈی کو گھورا۔ جب باہر کسی کو بتاؤ گی کہ یہاں 2 سال پڑھنے کے باوجود بھی تم لوگوں نے ٹولنٹن کی شکل نہیں دیکھی اور وہاں سے کچھ کھایا پیا نہیں تو کوئی یقین نہیں کرے گا۔ چلو ابھی اسی وقت، ایڈی نے زور دیا۔ پھر بھی ہم لوگ وہاں کیسے جا سکتے ہیں؟ جیسی جگہ وہ ہے، نیہا نے تذبذب سے کہا۔ وہاں بھی انسان رہتے ہیں، تم لوگ کیسا آرٹ پڑھ رہے ہو؟ جب تک سوسائٹی کو اسٹڈی نہیں کرو گے کیا تخلیق کر سکو گے؟ مسٹر عدنان عرف ایڈی، کہنا میں نے یہ ہے کہ آپ رہے ہیں ہمیشہ کنٹونمنٹ میں 4-6 سال سے، اگر آپ نے سوسائٹی اور سوشل سیٹ اپ کو اسٹڈی کرنا شروع کیا تو کوئی کمال نہیں کیا۔ مجھے دیکھو جس سیٹ اپ کو تم نے دور رہ کر اسٹڈی کیا ہے، میں اس کا ایک حصہ ہوں۔ ماں بانو نے کہا۔ یار یہ بحث نہ بند کرو، چلنا ہے یا نہیں؟ عبداللہ نے بدمزگی سے کہا۔ یہ لڑکیاں تیار نہیں ہوں گی، کہیں اور چلتے ہیں، ایڈی نے کہا۔ پھر میری طرف آ جاؤ، عبداللہ نے تجویز دی۔ وہ سب اس کی طرف جانے پر راضی ہو گئے۔ عبداللہ کی گاڑی میں ہی بیٹھ کر وہ اس کے گھر پہنچے۔ اتنے دن بعد مل بیٹھے تھے، اسی لیے باتیں شروع ہو گئیں تو ختم ہونے کا نام ہی نہ لے رہی تھی۔ باتیں کرتے کرتے عبداللہ اور ماں بانو اٹھ کر باہر لان میں نکل آئے تھے۔ زہرا اور زینی وہاں ایڈجسٹ ہو گئیں۔ ماں بانو نے لان اور برآمدے کے درمیانی سیڑھیوں پر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ کچھ زینی کا ہر روز فون آ جاتا ہے کہ سب یاد آ رہے ہیں۔ زہرا کو مس جارج سے ڈھیروں شکایتیں ہیں، بس یوں ہی چل رہا ہے۔ زینی اور سب ایک ہی جگہ پڑھ رہے ہیں نا؟ ہاں، اور وہ جو دونوں تھوڑی بہت ایڈجسٹ ہوئی ہیں نا تو صرف سب کی وجہ سے، حالانکہ بھی وہ شروع سے گھر سے دور رہی ہیں، بلکہ زینی تو گاؤں جا کر بھی بہت کریپ کرتی تھی کہ کس جگہ پر آ گئی ہوں، مگر اب یہی سب یاد آتا ہے اسے۔ ہر روز اماں اور بابا جان سے گھنٹہ بھر بات کرتی ہے فون پر، خود تو ڈسٹرب ہوتی ہے، اماں جان کو بھی ڈسٹرب کرتی ہے۔ ابھی تو زیادہ دن نہیں ہوئے انہیں گئے ہوئے، آہستہ آہستہ عادی ہو جائیں گے، شروع میں تو مشکل ہوتی ہی ہے۔
مجھے یہ بتاؤ کہ تمہیں مکرم اور خادم نے کیا کہا تھا؟ عبداللہ نے سگریٹ سلگاتے ہوئے پوچھا۔ ماں بانو چونک گئی تھی۔ تمہیں کس نے بتایا؟ اس بات کو چھوڑو کہ کس نے بتایا، مجھے افسوس ہے کہ تم نے نہیں بتایا۔ پلیز عبداللہ، تم ایسے تو مت سوچو۔ اس روز بھی میں نے تم سے کہا تھا کہ نتائج اخذ کرنے میں جلد بازی سے کام نہیں لینا۔ اس روز چائنیز میں تم اسی لیے پریشان تھی نا؟ تم نے مجھے اپنی پریشانی میں شریک نہیں کیا، اس لیے اس سے کیا نتیجہ اخذ کر سکتا ہوں سوائے اس کے کہ تم مجھ پر بھروسہ نہیں کر رہی۔ تم کیوں سمجھتی ہو کہ میں تمہیں تحفظ فراہم نہیں کر سکتا؟ اتنا دم ہے ابھی میرے بازوؤں میں۔ تم کیوں نہیں سمجھتے عبداللہ، تمہارے ذہن پر پہلے کم بوجھ ہیں کیا؟ تم اکیلے ہو اور وہ 5 بھائی ہیں، سب تمہارے خون کے پیاسے ہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ یہ آگ بجھے اور تم اور پیر صاحب کے خاندان چاہتے ہو کہ یہ آگ مزید پھیلے۔ مجھے بتاؤ کہ تمہیں کچھ ہو جائے تو۔ اس نے بات مکمل کرنے کی کوشش کی لیکن درمیان میں ہی رک گئی۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ جہاں موت آنی ہوئی وہاں تم یا پھر کوئی اور اس کا راستہ نہیں روک سکے گا۔ عبداللہ کا مزاج بگڑ گیا تھا۔ مجھے پاگل مت کرو پلیز، کیا ثابت کرنا چاہتے ہو یہ بات کر کے تم؟ یہ کہ دلیر بہت بہادر ہو، موت سے نہیں ڈرتے، میں نے مان لیا، مگر تم نے کبھی اپنے علاوہ کسی کے بارے میں سوچا ہے؟ تمہاری یہ باتیں ان لوگوں کے لیے کتنی تکلیف دہ ہوں گی جو تم سے محبت کرتے ہیں، تمہیں خوش دیکھنا چاہتے ہیں، محفوظ دیکھنا چاہتے ہیں۔ وہ رو پڑی تھی۔ مائی گاڈ، میں تم لوگوں کے آنسوں سے عاجز آ گیا ہوں۔ مجھے یہ بتاؤ کہ خادم اور مکرم نے تم سے کیا کہا تھا؟ کچھ نہیں کہا انہوں نے، صرف نمائش دیکھی تھی اور چلے گئے۔ تو پھر تم پریشان کیوں تھی؟ اس نے جرح کی۔ میں اس لیے پریشان تھی کہ ان کی نگاہ تم پر پڑی تو کیا ہوگا؟ تم تو بہت بہادر ہو نا، مگر میں بہت بزدل ہوں۔ تم خوفزدہ نہیں ہوتے مگر میں ہوتی ہوں۔ تمہیں اپنی زندگی کی پرواہ نہیں مگر مجھے تمہاری زندگی کی پرواہ ہے۔ میں نے ایسی کوئی بات نہیں کہی جس پر اتنے آنسو بہا رہی ہوں۔ اوکے، مان لیا میری غلطی ہے، مجھے تم سے اس طرح بات نہیں کرنا چاہیے تھی۔ پلیز اب یہ رونا بند کرو۔ اس نے اپنا رومال ماں بانو کی طرف بڑھا دیا۔ مجھے آج کل تم پریشان لگ رہی ہو، کیا بات ہے؟ ایڈی نے اماں سے کہا۔ وہم ہے تمہارا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس گھر یاد آ رہا ہے۔ وہ بولی تھی۔ گھر یاد آ رہا ہے یا انڈیا؟ بہت اچھے میزبان چھوڑ کر آئی ہو وہاں، ایڈی نے شرارت سے کہا۔ اماں کے ہونٹ بھج گئے، پھر وہ بے نیازی سے بولی۔ انڈیا تو یاد نہیں آ رہا، البتہ میزبان یاد آ رہے ہیں، واقعی بہت اچھے تھے۔ اوئے، کہیں یہ گرمیوں کی چھٹیوں کے دوران میرا تختہ تو نہیں الٹ گیا؟ کیا فضول باتیں کر رہے ہو؟ تمہارے پاس کرنے کو کوئی اچھی بات نہیں ہے کیا؟ اماں زچ ہو گئی۔ اچھی باتیں اس وقت کر رہے ہوں گے عبداللہ اور ماں بانو، میرے پاس تو یہی باتیں ہیں، انہی پر تمہیں گزارا کرنا پڑے گا ساری زندگی۔ کتنے لکی ہو تم لوگ، جسے چاہے وہ مل جائے، میرا کیا بنے گا؟ جیمز ہنسا تھا۔ نظر نہ لگاؤ ہمیں، اماں نے کہا۔ یار مر مر کر ملی ہیں، اتنی آسانی سے تو نہیں ملی، بس تیشے سے سر پھوڑنے کی ہی کسر رہتی تھی، ورنہ دودھ کی نہر تو ہم کھود ہی چکے تھے، ایڈی بولا۔ نیہا نے جیمز کی طرف دیکھا، ٹی شرٹ اور جینس میں ملبوس، سر پر سیاہ رومال باندھے ہوئے جس سے اس کے سنہری بال چھپ گئے تھے۔ وہ کام کرتے کرتے اٹھ کر آیا تھا، اسی لیے کپڑوں پر جا بجا دھبے لگے ہوئے تھے۔ کتنی لکی ہوگی وہ لڑکی جسے جیمز پسند کرے گا، اس نے سوچا۔ اب بتا ہی دو جیمز کہ وہ کون ہے، ہم اسے تمہاری سفارش کریں گے، ظہیر نے کہا۔ ابھی سوچ ہی رہا ہوں کہ کہوں گا اسے، مگر کچھ بننے کے بعد میں اسے رائل پارک کے اس تنگ و تاریک کمرے میں لا کر اس کی زندگی تباہ نہیں کرنا چاہتا۔ جیمز بولا تھا۔ مگر وہ ہے کون؟ ہمیں تو بتا دو، نیہا نے کہا۔ جیمز کی بات سن کر اس کے دل میں کیسے چھن سے کچھ ٹوٹ گیا تھا۔ وہ لیونگ ایفروڈائٹ ہے، اس کی اس سے زیادہ مکمل اور جامع تعریف کوئی ہو ہی نہیں سکتی، جیمز نے کہا تھا۔ اماں نے نیہا کی طرف دیکھا۔ وہ جیمز کی باتوں نے اسے ڈسٹرب کر دیا تھا، مگر بظاہر تو وہ بے نیاز بنی بیٹھی رہی۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا، ریشما کے اضطراب میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ چچی اماں کی خوشی دیدنی تھی، برسوں کی دعاؤں کے بعد ان کے گھر باہر آ گئی تھی، بس اب ان کے ہونٹوں پر ہر وقت ایک ہی دعا رہتی تھی، یا مولا بیٹا دینا۔ یہ الفاظ جیسے ہی اس کی سماعت سے ٹکراتے تھے وہ اندر تک کانپ کر رہ جاتی۔ اس کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ایسے وہ کیا دعا مانگے۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ چچی اماں کے گھر بیٹا پیدا ہو، اور یہ بھی نہیں چاہتی تھی کہ اس حویلی کی چار دیواری میں سسکنے کے لیے ایک اور لڑکی آ جائے۔ گھبراہٹ اس پر سوار ہو جاتی تھی۔ وہ اپنے کمرے کا دروازہ بند کر کے عبداللہ کی تصویر نکال لیتی، اس سے باتیں کرنے لگتی۔ اسے یہ بھی اندازہ نہیں ہوتا کہ ایسے میں کتنا وقت گزر جاتا۔ اماں جان نے اس کا بہت خیال رکھنا شروع کر دیا تھا۔ ان کی کوشش ہوتی کہ وہ زیادہ سے زیادہ وقت اپنے ساتھ ہی رکھیں۔ نہ تو انہیں معلوم تھا کہ وہ انہیں اپنی سکی سہیلی سمجھ کر ان سے اپنے دل کی بات نہیں کر سکتی تھی، مگر اس سے زیادہ ان کے بس میں اور کچھ بھی نہیں تھا۔ پیر صاحب سے البتہ اس کا سامنا کم ہی ہوتا تھا، وہ جان بوجھ کر ان سے کتراتی تھی۔ اسے اب تک یاد تھا جب اماں جان نے ان سے کہا تھا، یہ کچھ نہیں بتائے گی پیر صاحب، کیونکہ اس کی زبان پر آپ کی حویلی کی روایتوں نے تالے لگا رکھے ہیں،
اور اسے پوچھتے بھی کیوں ہیں؟ میں اس کی سوتیلی ماں ہوں، مگر آپ کی تو سگی اولاد ہے نا۔ اس کے آنسو اپنی داستان خود نہیں سنا رہے۔ آپ سن نہیں سکتے یا پھر سننا نہیں چاہتے؟ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ پیر صاحب سے اس لہجے میں کوئی اتنی بڑی بات بھی کہہ سکتا ہے، خواہ وہ اماں جان ہی کیوں نہ ہو۔ وہ گھبرا کر پیچھے ہٹ گئی تھی، یوں لگا تھا کہ جیسے سانس رک گئی ہو۔ پیر صاحب کا چہرہ اماں جان کی بات سن کر متغیر ہو گیا۔ پہلے انہیں غصہ آیا، پھر آنکھوں میں بیتے دنوں کے عکس لہرانے لگے تھے، اور پھر انہوں نے صرف اسی قدر کہا، بیٹا آپ اب اپنی خوابگاہ میں آ جائیں، بہت رات ہو گئی ہے، آرام کریں۔ اور وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ اسے یقین تھا کہ اماں جان کی بات سن کر پیر صاحب ضرور طوفان اٹھائیں گے، لیکن وہ نہ جانے کیسے طوفان ٹل گیا تھا۔ اس وقت بھی وہ اماں جان کے کمرے میں رات کا کھانا کھا رہی تھی۔ پیر صاحب کے علاوہ سبھی وہاں تھے۔ کھانے کو اس کا دل نہیں چاہ رہا تھا، مگر اماں جان اور بھائیوں کے اصرار پر وہ خاموشی سے تھوڑا بہت کھا رہی تھی۔ لیکن نہ جانے کیسے وہ طوفان ٹل گیا تھا۔ اس وقت بھی وہ اماں جان کے کمرے میں رات کا کھانا کھا رہی تھی۔ پیر صاحب کے علاوہ سبھی وہاں تھے۔ کھانے کو اس کا دل نہیں چاہ رہا تھا، مگر اماں جان اور بھائیوں کے اصرار پر وہ خاموشی سے تھوڑا بہت کھا رہی تھی۔ آپی کیا ہوا ہے؟ دوپہر میں بھی آپ نے بامشکل چند لقمے ہی لیے تھے، کھانا اچھا نہیں لگ رہا؟ مکرم نے کہا۔ نہیں میں کھا رہی ہوں، تمہیں خواہ ہی وہم ستاتے ہیں، وہ بولی تھی۔ اماں آپ آپی کے لیے ان کی پسند کا کھانا پکوایا کریں، مکرم نے انہیں مخاطب کیا۔ میں تو تم سب کے لیے تم لوگوں کی پسند کا ہی کھانا پکواتی۔ پھر وہ قدرے توقف سے آہ بھر کر بولی، اس حویلی کی عورتوں کی قسمت میں یوں ہی گھل گھل کر مرنا لکھا ہے۔ ریشما ایک دم مضطرب ہو گئی۔ اس نے اس طرح اماں کی طرف دیکھا جیسے انہیں روکنا چاہ رہی ہو، جیسے کوئی بات ہو جیسے وہ سب سے چھپا کر رکھنا چاہتی ہو۔ مکرم نے کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا۔ کیا بات ہے اماں جان؟ اس نے ان کی طرف دیکھا، پھر ریشما سے مخاطب ہوا۔ آپی آپ بتائیں، آپ لوگ کچھ چھپا رہے ہیں؟ کیوں، ایسی کوئی بات ہے؟ جو بھی بات ہے وہ جا کر اپنے بابا جان سے پوچھ لو، اماں جان نے تلخی سے کہا۔ نوازش اور حضور علی نے بھی کھانے سے ہاتھ روک لیا۔ کچھ نہیں ہے مکرم، تمہیں وہم ہو رہا ہے، پلیز تم کھانا کھاؤ، ریشما نے جلدی سے کہا۔ وہ مضطرب اور پریشان تھی۔ مجھے بھوک نہیں ہے، کہہ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ ریشما اسے اپنے کمرے سے نکلتے دیکھتی رہ گئی تھی۔ اسے معلوم تھا ایک بار کھانے سے ہاتھ کھینچ لینے کا مطلب تھا کہ وہ تب تک اپنے منہ میں گندم کا ایک دانہ بھی نہیں ڈالے گا جب تک یہ نہ جان لے کہ اماں جان کی بات کا مفہوم کیا تھا۔ اسے یقین تھا کہ وہ اس وقت بابا جان کے پاس گیا ہوگا، وہ ان سے ہر بات جاننے کی کوشش کرے گا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ بچپن سے ایسا ہی تھا، جس چیز کی دھن سوار ہو جاتی تھی اسے پورا کر کے ہی چھوڑتا۔ اسے غصہ جلدی آتا تھا، وہ ضدی تھا، ضد پوری کرنا بھی جانتا تھا، اور جس بات کا ایک مرتبہ ارادہ کر لیتا اسے پورا کر کے ہی چھوڑتا تھا۔ نوازش اور حضور علی بھی اسے ابھی تک تمام واقعے کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ریشما نے اماں جان کی جانب دیکھا، ان کی آنکھوں میں ان کے لیے شکوے ہی شکوے تھے۔ اماں آپ کیوں چاہتی ہیں کہ ان کی زندگی مختصر ہو جائے؟ وہ ہمیشہ کی طرح خاموش رہنا چاہتی تھی، مگر اس وقت نہ رہ سکی۔ اماں جان کی آنکھوں میں حیرت اتر آئی، مگر اس سے پہلے کہ وہ اسے کچھ کہتی، ریشما اٹھ کر ان کے کمرے سے باہر نکل گئی۔ مکرم وہاں سے نکل کر سیدھا پیر صاحب کے پاس پہنچا تھا، جو منشی کے ساتھ زمینوں کے حساب کتاب میں مصروف تھے۔ اماں جان کے چہرے پر پھیلا دکھ اور ریشما کی آنکھوں کا اضطراب اسے بھول نہیں رہا تھا۔ اسے ریشما سے بے تحاشا محبت تھی، مگر کسی سے بھی محبت کرنا اس کی فطرت میں نہیں تھا۔ وہ کہیں بھی جاتا تھا تو ریشما کے لیے ڈھیروں چیزیں لے کر آتا، لیکن سبت اور باقی بھائیوں کی طرح اس کے ساتھ بیٹھ کر باتیں نہیں کر سکتا تھا۔ اس کی اپنی ہی بات تھی اور اس کی اپنی ہی محبت تھی، اور وہ اسے باہر نہیں نکلتا تھا۔ ریشما کے حوالے سے بس وہ اس قدر چاہتا تھا کہ وہ خوش رہے، وہ اس کی آنکھوں میں دکھوں کی پرچھائیاں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ منشی کتنا کام باقی ہے؟ اس نے حسب عادت تحکمانہ انداز میں پوچھا۔ پیر صاحب نے اس کی جانب دیکھا۔ یہ انداز لگانے میں انہیں دیر نہیں لگی کہ وہ ان سے کوئی خاص بات کرنے آیا تھا۔ اس کی ضدی طبیعت سے وہ بھی واقف تھے۔ کہنے کو تو وہ ان سے یہ پوچھا کہ کتنا کام باقی رہ گیا، مگر اس کا لہجہ کہہ رہا تھا کہ منشی اٹھو اور یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ کام ضروری تھا، لیکن وہ اپنے بیٹوں کو ہر چیز کے مقابلے میں اولیت دینے کے قائل تھے، اسی لیے منشی سے مخاطب ہوئے۔ منشی جی آپ جائیں، باقی حساب کتاب بعد میں دیکھ لیں گے۔ پھر وہ مکرم سے بولے، بیٹھو۔ وہ بیٹھ گیا۔ اب کہو کیا کہنا ہے؟ منشی کے جانے کے بعد وہ اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ ریشما آپی کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ اس نے پوچھا۔ کیا مطلب؟ کیا ہوا ہے اسے؟ وہ خیریت سے تو ہے؟ انہوں نے فکر مندی سے پوچھا۔ بظاہر تو وہ ٹھیک ہیں، لیکن ان کے ساتھ کوئی پرابلم ضرور ہے۔ ان کی صحت دن بدن گرتی جا رہی ہے، کھانا پینا چھوٹ گیا ہے، بہت ہوا تو وہ 2-4 لقمے ہمیں مطمئن کرنے کی خاطر لے لیتی ہیں۔ انہیں کوئی تو مسئلہ درپیش ضرور ہے، جس کی اماں جان اور آپ کو بھی خبر ہے۔ میں اس کے متعلق جاننا چاہتا ہوں، وہ بولا۔ پیر صاحب نے پائپ سلگایا اور کچھ سوچتے پھر بولے، اگر تمہاری اماں جان کو خبر ہے تو ان سے پوچھ لو، یوں بھی مائیں بیٹیوں کے مسائل زیادہ اچھے طریقے سے سمجھتی۔ نہیں بابا جان، وہ جو بھی مسئلہ ہے اسے آپ شاید اماں جان سے بہتر طور پر جانتے اور سمجھتے ہیں، مجھے ٹالے مت۔
وہ پائپ کے کش لیتے سوچ رہے کہ اس صورتحال کو قابو میں رکھتے مکرم کو کس طرح مطمئن کیا جا سکتا ہے۔ وہ منتظر نگاہوں سے ان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ بالآخر وہ بولے، وقت اور زمانہ تیزی سے بدل رہے ہیں اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ حویلی کی روایات اور نئے آنے والے رجحانات کو بیلنس کر سکیں۔ بابا جان، مجھے ان مسائل اور باتوں سے کوئی سروکار نہیں۔ میں اتنا چاہتا ہوں کہ آپ بھی خوش رہیں، جبکہ وہ خوش نہیں ہیں۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ وہ کیوں خوش ہیں نہیں اور کیسے خوش ہوں گی۔ وہ شاید زندگی میں کچھ مس کر رہی ہے۔ پیر صاحب نے کہا تھا، کیا ہم سب ان سے محبت کرتے ہیں، ان کا خیال رکھتے ہیں، ان کے سامنے ان کی پسند کی چیزوں کا ڈھیر لگا دیا ہم نے، پھر وہ خوش کیوں نہیں ہیں؟ کیا مس کر رہی ہیں وہ؟ یہ میں نہیں جانتا۔ وہ بہت کم گو ہے۔ شاید اس کی کوئی بہن ہوتی تو وہ اس سے اپنے دل کی بات کہہ دیتی، لیکن اب وہ کسی سے کچھ بھی نہیں کہتی۔ مکرم کچھ دیر تک سوچتا رہا، پھر بولا، میرے خیال میں بابا جان وہ زندگی کے تجربات مس کر رہی ہیں۔ ان کی زندگی محدود ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ وہی کمرہ، وہی در و دیوار، وہی مخصوص چہرے، وہی روزمرہ کی باتیں۔ انہیں تبدیلی چاہیے۔ ایک تو امداد بھائی کی وفات نے اس کے ذہن پر بہت اثر ڈالا ہے۔ وہ اس صدمے سے ہی نہیں سنبھلی۔ اس کے بعد سے اب تک میں انہیں دیکھ رہا ہوں کہ وہ جیسے اندر ہی اندر ختم ہو رہی ہیں۔ اب خادم بھائی اور سب بھی امریکہ چلے گئے ہیں۔ وہ اپنے ذہن کا بوجھ کسی سے شیئر بھی نہیں کرتی۔ اس طرح تو وہ گھٹ کر رہ جائیں گی۔ ہمیں ان کے لیے کچھ کرنا ہوگا۔ پھر اسے جیسے اچانک خیال آیا تھا، بابا جان، میں چاہتا ہوں کہ وہ حویلی سے باہر نکلیں۔ کہاں؟ کہیں بھی، چاہے لاہور، چاہے کہیں بھی، مگر اس حویلی میں نہ رہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا مکرم۔ اس حویلی کی کوئی بیٹی آج سے قبل حویلی سے باہر نہیں نکلی۔ نکلتی رہی ہیں، مگر جب بھی نکلی ہیں، حویلی میں طوفان ضرور اٹھے ہیں، بہت تباہیاں آئی ہیں۔ ان کی نگاہوں میں برسوں کی دھند میں لپٹے زیب النساء اور مہر النساء کے چہرے ابھر آئے تھے۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کا اشارہ کس طرف ہے، اور ہم تکلیف دہ ماضی کو دہرانا نہیں چاہتے۔ پیر صاحب نے کہا، بابا جان، میں نے آج تک آپ کی کسی بات سے انکار نہیں کیا، اور میں ایسا کرنا بھی نہیں چاہتا، لیکن آپ ہی کی خوشیوں کی خاطر میں کسی سے کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتا۔ میری ایک ہی بہن ہے، اور میں اسے یوں گھٹ گھٹ کر مرتے نہیں دیکھ سکتا۔ اس نے ایک بہن کہا تو ساتھ ہی ان کے ذہن میں بھیگی آنکھوں والی زینی کا تصور آ گیا تھا۔ اس معاملے پر ٹھنڈے دل سے سوچو۔ ہم اس حویلی کی عزت دنیا کی ہر چیز سے زیادہ پیاری ہے۔ آئی ایم سوری بابا جان، لیکن میرے لیے یہ حویلی، اس کی عزت اور روایات ریشما آپی کی خوشیوں سے زیادہ اہم نہیں۔ میرے لیے اس دنیا میں دو رشتے سب سے زیادہ اہم ہیں، اماں جان اور ریشما آپی کا۔ میں آپ کی طرح جذبات کو الگ رکھ کر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ یہ شاید اچھا ہی ہے کہ میں خادم بھائی کی جگہ نہیں ہوں۔ آپ کی گدی کی وراثت میرے پاس نہیں آئی۔ میں ریشما آپی کو کہیں باہر لے جانا چاہتا ہوں۔ جگہ کا انتخاب آپ کر لیں، اس نے حتمی انداز میں کہا۔ پیر صاحب چند لمحے اسے دیکھتے رہے۔ ان کے ذہن میں یاسمین بیگم کی آواز گونج رہی تھی، میں اس کی سوتیلی ماں ہوں، مگر آپ کی تو یہ سگی اولاد ہے۔ اس کے آنسو اپنی داستان خود نہیں سنا رہے۔ آپ سننا نہیں چاہتے یا پھر سن نہیں سکتے؟ ان کی نگاہوں کے سامنے ریشما کا سطح چہرہ آ گیا تھا، آنکھوں میں ڈر، زرد چہرہ، خوفزدہ، کمزور سی ریشما۔ پل کے پل انہوں نے ماضی کا طویل سفر طے کر لیا۔ وہ دن جب انہیں ان کی زندگی کا پہلا اور زبردست دھچکا لگا تھا، جس روز لاہور سے واپسی پر راستے میں اچانک ان کی نگاہ اچھو اور زیبی پر پڑی تھی۔ زیبی جس نے ہیڈ لائٹس کی روشنی پڑتے ہی چہرے کو دونوں ہاتھوں سے ڈھانپ لیا تھا، اور جیسے ہی اسے اندازہ ہوا کہ آنے والا رجب علی تھا، تو اس نے یوں اچھو کے پیچھے چھپنے کی کوشش کی جیسے وہ اسے سب سے بچا لے گا۔ وہ اس وقت کو کبھی نہیں بھلا سکتے تھے جب زیبی اچھو کو جھنجھوڑ کر جگا رہی تھی، اسے اپنی نیند سے بیدار کرنے کی کوشش کر رہی تھی، اور جب وہ اسے بالوں سے گھسیٹ کر کار کی طرف لے جا رہے تھے تو وہ چلا رہی تھی، چھوڑو مجھے ظالم انسان، نفرت ہے مجھے تم سے، تم نے میرے اچھو کو مار دیا، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ اور جب وہ اور بابا جان زیب النساء کی خوابگاہ میں داخل ہوئے، حویلی کے ماتھے پر لگ جانے والے داغ کو دھونے کے لیے اس وقت زیب النساء کی آنکھوں میں صرف اور صرف ایک جذبہ تھا، شدید نفرت کا جذبہ۔ پھر اس نے بولنا شروع کیا، کیوں لگتا تھا جیسے وہ ہر خوف سے آزاد ہو گئی ہو، انجام سے بے پرواہ ہو گئی ہو۔ جس طرح یہ گڑیاں میری ملکیت تھی، اسی طرح میں آپ کی ملکیت تھی۔ جس طرح میں نے الماری میں بند کر کے بھول گئی تھی، اسی طرح آپ بھی مجھے اس کمرے میں بند کر کے بھول گئے تھے۔ لیکن مجھ میں اور ان گڑیوں میں ایک بنیادی فرق تھا۔ ان میں روح نہیں تھی، مجھ میں تھی۔ ان میں دل نہیں تھا، مجھ میں تھا۔ یہ سوچ نہیں سکتی تھی، میں سوچ سکتی تھی۔ میں بہت کچھ سوچتی رہی، بہت سے کیوں میرے گرد چکراتے رہے، لیکن ادب آداب کی تہوں میں ملفوف ہونے کی وجہ سے مجھ میں اتنی جرأت نہیں تھی کہ میں اپنے کیوں کا جواب آپ سے طلب کر سکتی۔ بس اسی لیے میں نے نظریں چرانا شروع کر دیں، اپنی سوچوں سے بھی اور اپنے سوالوں سے بھی۔ اور وہ وقت جب بابا جان نے یہ سب باتیں سن کر زیب النساء کے گال پر تماچا مارا تھا، اور وہ چند لمحے سکتے کی سی کیفیت میں ان کی جانب دیکھتی رہ گئی۔ انہیں وہ سب یاد تھا۔ اس لمحے انہیں زیب النساء سے رتی بھر بھی ہمدردی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ اس نے ان کے سامنے جان دی تھی، پھر بھی انہیں کوئی دکھ، کوئی افسوس نہیں ہوا تھا۔ ہاں، وہ بے سکون ہوئے تھے یہ سوچ کر کہ ابھی ان کی ایک اور بہن بھی تھی،
اور جو کچھ زیب النساء نے کیا وہی کچھ آئندہ بھی پیش آ سکتا تھا، اور وہ بے سکون تھے یہ دیکھ کر کہ حیدر علی ان سے دور ہو گیا۔ وہ یہ خلیج پاٹنا چاہتے تھے لیکن ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا تھا۔ لیکن پھر یوں ہوا کہ وہ مسلسل بے سکون رہنے لگے۔ یوں لگتا جیسے زیب النساء کی موت کے بعد پنڈورے کا پٹارا کھل گیا ہو۔ اس روز سے لے کر اب تک انہیں سکون میسر نہیں آیا تھا۔ زیب النساء کے بعد مہر النساء کو قتل کرتے انہیں صدمہ ہوا تھا۔ اس روز بھی وہ شدید غم کے عالم میں تھے۔ جو کچھ مہر النساء نے کیا اس کے بارے میں تو وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے، مگر اسے مارتے ہوئے ایک لمحے کے لیے ان کے ذہن میں ریشما کی شبیہ اتر آئی تھی۔ اسے ذہن سے جھٹک کر انہوں نے مہر النساء کو بھی قتل کر دیا۔ اس کے بعد برسوں یوں ہوا کہ ریشما پر نگاہ پڑتے ہی یہ خیال ان کے دل میں اترتا، کیا ایک دن ریشما بھی میرے یا اپنے بھائیوں کے ہاتھوں اسی طرح اسی نفرت کے ہاتھ قتل ہو جائے گی؟ ان کا دل دہل کر رہ جاتا تھا۔ نہیں، یہ تو اتنی معصوم اتنی پیاری ہے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر انہیں خیال آیا کہ ان کی بہنیں بھی تو اس عمر میں اتنی ہی پیاری اور اتنی ہی معصوم تھیں۔ کتنے ہی کھلونے لا کر دیا کرتے تھے وہ انہیں، کتنی ڈھیر ساری گڑیاں لا کر دی تھیں انہوں نے۔ ان دونوں کو قتل کرنے کے بعد انہوں نے وہ گڑیاں اسی الماری میں مقفل کر کے رکھ دی تھیں جس میں سے ایک دن انہوں نے سیاہ شیشی نکالی تھی۔ یہ سب خیال آتے ہی وہ دل میں تہیہ کر لیتے تھے کہ ریشما سے کبھی بھی زیادہ محبت نہیں کریں گے، مگر اس کی حرکتیں اتنی پیاری اور باتیں اتنی میٹھی ہوتی تھیں کہ وہ خود سے کیے تمام وعدے بھلا دیتے تھے۔ اس پر پہلی مرتبہ نظر پڑتے ان کے دل میں کچھ پگھلنے سا لگا تھا۔ اس بے محبت اور ایک بالکل نئے انداز میں ابھری تھی۔ وہ پہلے بھی باپ بن چکے تھے، گدی کا وارث تو تھا، انہیں خوشی ہوئی تھی، مگر ایسی نہیں۔ پھر ریشما کی پیدائش سے چند دن قبل امداد پیدا ہوا، ان کا دوسرا بازو، تب بھی انہیں وہی خوشی نہیں ہوئی تھی۔ وہ سمجھ نہیں پائے کہ اس کی کیا وجہ تھی۔ کیا اسی لیے کہ وہ زرینہ کی بیٹی تھی؟ زرینہ جس کی محبت نے ان کے قدم جکڑ لیے تھے، یا پھر اس لیے کہ وہ بیٹی تھی اور بیٹیاں جتنی نرم و نازک خود ہوتی ہیں ویسے ہی نرم و نازک جذبات والدین میں بھی پیدا کر دیتی ہیں۔ ریشما نے سب سے پہلے بابا کہنا سیکھا تھا۔ اس کے منہ سے بابا سن کر ان کی روح تک سرشار ہو گئی تھی۔ جب چھوٹی سی ریشما بھائیوں کو تنگ کر کے انہیں چھیڑ کر یا ان سے شرارت کر کے ان کے پاس بھاگی آتی اور ان کی گود میں چڑھ کر کہتی تھی، بابا جان بچائیں، تو ایک لمحے کے لیے ان کا دل بیٹھ جاتا تھا۔ اس کے تصور میں پل کے پل وہ بڑی ہو جاتی تھی اور آنکھوں میں آنسو بھر کر کہتی تھی، بابا جان بچائیں۔ اس تصور سے انہیں اس کی خوبصورت ہنسی باہر کھینچ لاتی تھی۔ اسے بابا جان کی گود میں چڑھے دیکھ کر اس کے پیچھے آتے بھائی رک جاتے تھے اور وہ انہیں منہ چڑھا کر ہنس دیتی تھی۔ ایسے میں وہ انہیں اتنی پیاری لگتی کہ وہ کتنی دیر تک اسے گود میں بٹھائے رکھتے تھے، ڈھیر سارا پیار کرتے۔ وہ بھی ان سے باتیں کرتے نہیں تھکتی تھی، مزے لے لے کر ان سے اپنی شرارتوں کے قصے سناتی۔ اس کی باتیں سنتے ہوئے اس کے ذہن میں مسلسل یہ سوال ہتھوڑے برساتا رہتا، کیا ایک دن ریشما بھی میرے یا اپنے بھائیوں کے ہاتھوں اسی طرح اسی نفرت کے ساتھ قتل ہو جائے گی؟ یہ تصور ان کے لیے سہانے روح تھا۔ وہ حیران ہو جاتے تھے اپنے بابا جان کی ہمت پر جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی سب سے پیاری بیٹی کو زہر دیا تھا۔ ایسے میں انہیں حیدر علی کا خیال آتا، حیدر علی جس سے اپنی بہنوں سے شدت کے ساتھ محبت تھی، جس نے یہ جاننے کے باوجود بھی کہ زیب النساء اچھوں کے ساتھ بھاگ رہی تھی اسی کا ساتھ دیا تھا، یہاں تک کہ وہ ان کے ساتھ لڑ بھی پڑا تھا، ہاتھا پائی پر اتر آیا تھا۔ ان کا دل چاہتا کہ اور سب باتوں کو چھوڑ کر حیدر علی کی ذات کا یہ وصف ان کی بیٹوں میں آ جائے۔ ریشما ان کی سوتیلی بہن تھی، مگر وہ چاہتے تھے کہ ان کے بیٹے اسے سگے بھائیوں سے بھی بڑھ کر محبت دیں۔ یہ خوف ان کے اندر بیٹھ چکا تھا کہ ایک دن ان کے بیٹے ریشما کے ساتھ وہی سلوک کریں گے جو انہوں نے زیب النساء اور مہر النساء کے ساتھ کیا تھا۔ انہوں نے لاشعوری طور پر یہ کوشش شروع کر دی کہ ان کے سب بیٹے ریشما سے اتنی ہی محبت کریں کہ اسے کبھی سوتیلے پن کا احساس نہ ہو، اور اگر کبھی ریشما کے بھائیوں کو اس کے ساتھ وہی سلوک کرنا پڑے جو انہوں نے مہر النساء اور زیب النساء کے ساتھ کیا تھا، تو ان کے ہاتھ اس پر نہ اٹھ سکیں، ان کی بہن سے محبت ان کا ہاتھ روک لے۔ اس سلسلے میں انہوں نے صرف ایک مرتبہ یاسمین بیگم سے کہا، ہم نہیں چاہتے کہ ہماری بیٹی کو اس حویلی میں کسی سوتیلے پن کا احساس ہو۔ اس حویلی پر سب سے پہلا حق ہماری بیٹی کا ہے، بعد میں کسی اور کا۔ یہ بات آپ اپنے بیٹوں کو بچپن سے ہی ذہن نشین کروا دیں۔ یاسمین بیگم جھکے سر کے ساتھ سب کچھ سنتی رہیں۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ اس بات پر یاسمین بیگم نے دل میں کیا کچھ سوچا تھا، البتہ آنے والے دنوں میں یہ بات ثابت کر دی کہ انہوں نے ان کے حکم سے سرتابی نہیں کی تھی۔ انہوں نے بیٹوں کی پرورش اس طرح کی تھی کہ وہ بہن کی محبت میں شاید حیدر علی کو بھی پیچھے چھوڑ گئے تھے۔ بچپن میں وہ بے حد شرارتی تھی، مگر شرارتوں کی عمر سے نکل کر جب وہ ذرا بڑی ہوئی تو انہیں احساس ہوا کہ وہ بھی بھائیوں پر جان چھڑکتی تھی۔ انہیں خراش آ جاتی تو رو رو کر پورا گھر سر پر اٹھا لیتی، کھانا تک نہیں کھاتی تھی۔ بہن بھائیوں کی اس محبت نے ان کے دل میں بہت سے خدشات مٹا دیے تھے، مگر پھر بھی اس پر نگاہ پڑتے ہی انہیں زیب النساء اور مہر النساء کا خیال آ گھیرتا تھا، اور کہیں سے حیدر علی کی آواز ابھرتی تھی، بابا جان آپ جیتی جاگتی سانس لیتی لڑکیوں اور زندگی اور زمین کو ایک ہی مقام دے رہے ہیں۔ وہ زمین جائیداد اور بینک بیلنس کی طرح نہیں ہے، وہ محسوس کر سکتی ہیں ہر دکھ ہر تنہائی کو۔ بابا جان
آپ ان کے لیے सदर दरवाज़ा नहीं खोलेंगे तो चोर रास्ते अपने आप खुल जाएंगे। कटोरे में गुंजाइश से ज़्यादा पानी डाला जाए तो वो भी झलक जाता है। उनके सब्र और ज़ब्त को उनके लिए आजमाइश मत बनाएं। उस दिन को आने से रोक लें बाबा जान, जिस दिन चोर दरवाजे खुल जाएंगे और कटोरे से पानी झलक जाए। इन्हें खबर नहीं थी कि रेशमा के सब्र और ज़ब्त के कटोरे में वो किस कदर पानी भर चुके थे और उसे झलकने में कितना वक्त दरकार था। उस रोज़ भी वो रो रही थी और बहुत इसरार के बाद भी उसने सिर्फ इसी कदर कहा, बाबा जान मुझे बहुत डर लगता है। तो क्या रेशमा भी अपने अंजाम के करीब पहुंचने वाली है? उनके अंदर किसी ने कहा था और इनका दिल बैठने लगा। लम्हों में उन्होंने बरसों का सफ़र तय कर लिया। मुकर्रम अब भी उनकी तरफ मुंतज़र निगाहों से देख रहा था। उनकी उसकी आंखें बता रही थीं कि वो रेशमा का हक लेकर ही जाएगा। ठीक है, बिलाखिर उन्होंने मुकर्रम से कहा, हमारी तरफ से इजाज़त है, इसे इसके नाना नानी के घर ले जाओ। यूं भी उसकी नानी ने हमसे इस बारे में बहुत इसरार किया था। थैंक यू बाबा जान, वो मुस्कुराया, मगर इसके लिए चंद शराइत हैं। वो बोले, कैसी शराइत? वो आज रात जाकर परसों रात वापस आ जाएगी। दिन की रोशनी में बाहर निकलने की हम इजाज़त नहीं दे सकते। जब तक वो मौलवी साहब के घर रहेगी तब तक उसकी मुलाजमा के अलावा कोई और शख्स, ख्वाह इनका कितना ही करीबी अजीज़ रिश्तेदार क्यों ना हो, ख्वाह कोई औरत ही इनके घर दाखिल नहीं होगी। ठीक है, मुकर्रम ने कोई एतराज़ नहीं किया। इसके अलावा तुम इस तमाम अरसे में वहीं रहोगे, उसे अपनी निगाहों से ओझल नहीं करोगे। बेहतर बाबा जान। उसने इस बात पर भी एतराज़ नहीं किया। हालांकि 2 दिन तक वो कहीं भी यूं बंद कर नहीं रह सकता था, मगर रेशमा की खुशी की खातिर उसे इस बात की भी परवाह नहीं थी। जाओ, रेशमा को भी बता दो और मौलवी साहब को भी इतला कर दो, उन्होंने कहा। मुकर्रम वहाँ से निकलकर सीधा रेशमा की ख्वाबगाह में पहुंचा था। उसे देखकर रेशमा ने हशाश बशाश दिखाई देने की कोशिश की। आओ मुकर्रम, बैठो। वो मुसहरी से उतर आई थी। आप ही, मैं आपसे कुछ कहने आया था, वो बैठते हुए बोला। रेशमा के चेहरे का रंग पीला पड़ गया। क्या कहना चाहता है मुकर्रम? क्या अम्मा जान ने बाबा जान को कुछ बता दिया था, या वो खुद ही सब कुछ समझ गए थे? और क्या उन्होंने वही सब कुछ मुकर्रम को भी बता दिया? मुकर्रम क्या कहेगा, क्या करेगा? वो तो उनके खून का प्यासा है, कहीं इससे आगे वो सोच भी ना सकी थी। मुकर्रम जो उसके चेहरे के उतार चढ़ाव देख रहा था, बोला, आप ही, मैंने आपको एक बहुत दिलचस्प बात बतानी है। इसके अल्फाज ने भी रेशमा को कोई तसल्ली नहीं दी। उसका चेहरा अब तक वैसा ही था। आपका दिल चाहता है ना आप ही कि यहाँ से कहीं बाहर जाएं, मसलन अपने नाना जी और नानी अम्मा के घर? रेशमा को कुछ समझ में नहीं आ सका था। ये तो मुमकिन ही नहीं था कि वो वहाँ से बाहर निकल सकती। बाबा जान चाह रहे हैं कि आप एक आध दिन उनकी तरफ भी रहकर आ जाएं। आपकी तबीयत बेहतर हो जाएगी। मुकर्रम ने अपनी बात मुकम्मल की। क्या? उसे अपने कानों पर यकीन नहीं आया। हाँ, लेकिन यहाँ तो कोई आपके बगैर नहीं रह सकता, इसलिए बाबा जान चाहते हैं कि ज़्यादा दिन ना रुके, वो बोला था। प्लीज़ मुकर्रम, मुझसे मजाक मत करो, उसने आजर्दगी से कहा। आप ही, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं 100% सीरियस हूँ, वो बोला था। फौजिया बेगम का दिल बच्चों के बगैर बहुत उदास हो रहा था। जब ज़ोहरा और ज़ैनब हवेली में थी तो रौनक रहा करती थी। अब भी हर रोज़ बच्चियों का फ़ोन आता था। जैनी जो गांव में खुश नहीं थी, वो उन्हें बहुत मिस कर रही थी। अम्मा, मैं बहुत उदास हूँ, मुझे सब बहुत याद आते हैं, मेरा दिल नहीं लग रहा, वो कहते हुए रो पड़ती थी। मेरी जान, मेरी चंदा, छोड़ो सब कुछ, वापस आ जाओ, वो भी रो देती। मैं क्या करूँ अम्मा, ये भी तो नहीं हो सकता ना। अम्मा प्लीज़, आप और बाबा जान आ जाएं, प्लीज़। वो भी तो नहीं आ सकते, यहाँ ज़मीनों के मसले हैं, अब्दुल्ला भी कॉलेज में मसरूफ़ है। तुम सब कुछ छोड़ो और पाकिस्तान वापस आ जाओ। रोज़ ही माँ बेटियों के दरमियान इस किस्म की गुफ्तगू हुआ करती थी। फ़ोन बंद करने के बाद भी वो रोती रहती थी। हैदर अली के लिए उन्हें संभालना मुश्किल हो जाता। तुम कब तक इस तरह रहोगी? हम कब तक इस तरह रहेंगे अली, अपने बच्चों के बगैर? मुझसे अब ऐसे नहीं रहा जाता। अपने बच्चों की ज़िंदगी के कितने खूबसूरत फेस मिस किए हैं। वो हमारी निगाहों के सामने बढ़ते और जवान होते, मगर हम कुछ भी नहीं देख सके। हमने औलाद होते हुए भी बेऔलादी के दुख सहे हैं। अली उन्हें चुप कराते रह जाते। खुद भी तो वो कब खुश थे बच्चों के बगैर, और अब बच्चियों के अमरीका चले जाने के बाद वो खुद भी बहुत उदास थी। ज़ोहरा तो समझदार थी, मगर ज़ैनी का ख्याल आता था। उसकी शरारतें, उसकी हिमाकतें, वो बात बेबात उसका रोना, सबका जिक्र करते ज़ुबान दानों तले दबा लेना। सब हज़न उन्हें अच्छा लगा, लेकिन ज़ैनी की वहाँ शादी के सिलसिले में वो मुतमईन नहीं थे। उन्हें एहसास था कि महबानों ने इन्हें जज्बाती तौर पर ब्लैकमेल करके शिकस्त दी थी। बाद में भी उन्होंने इस बारे में बहुत सोचा। ज़ैनी और ज़रीना में उन्हें एक कदर मुश्तरक नज़र आती थी। इन दोनों ने शिद्दत से मोहब्बत की थी। ज़रीना का अंजाम उनके सामने था और वो नहीं चाहते थे कि ज़ैनी भी ऐसे ही किसी अंजाम से दो चार हो। बिलाखिर उन्होंने ये फैसला वक्त और तकदीर पर छोड़ दिया था। अपने आप को ये कहकर दिलासा दिया कि अभी सबके कुछ बनने में बहुत वक्त पड़ा है, तब तक न जाने क्या सूरत हाल हो। शायद दोनों एक दूसरे से उकताकर रास्ते बदल लें। शायद हालात इस हद तक बेहतर हो जाएं कि वो और पीर साहब अपने हाथों से इनका घर आबाद कर सकें।
اس روز زہرا اور دینی سے بات کرنے کے بعد فوزیہ بیگم کی طبیعت پھر خراب ہو گئی تھی۔ میری بچیوں کو بلوا دیں پلیز علی، میں ان کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ وہ رو پڑی تھی۔ چند دن کی بات ہے، وہ سیٹ ہو جائیں گی۔ اتنے لوگ جاتے ہیں، سب سیٹ ہو جاتے ہیں۔ شروع میں ایسا ہی ہوتا ہے سب کے ساتھ، تم کیوں فکر مند ہوتی ہو؟ کیا ملا مجھے زندگی میں؟ کتنی خواہش تھی بیٹے کی، وہ پوری تو ہوئی، لیکن ایسے کہ میں اپنے بیٹے کو اپنے سامنے جوان ہوتا بھی نہ دیکھ سکی۔ اسی طرح رہے گا ساری عمر۔ اولاد کی تو کوئی خوشی نہیں دیکھیں گے ہم۔ تم تو خواہ ہی اداس ہو رہی ہو۔ بیٹی امریکہ میں ہے لیکن بیٹا تو یہی ہے، تم چاہو تو اسے ملا۔ وہ بولے تھے۔ فوزیہ بیگم کا چہرہ کھل اٹھا۔ ابھی چلیں۔ اور حیدر علی اسی وقت چلنے کے لیے تیار ہو گئے۔ لاہور میں گھر پہنچتے صبح کے 4 بج چکے تھے۔ شاہ صاحب تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے کام سے فارغ ہو کر سوئے ہیں، کہہ رہے تھے کہ انہیں صبح 10 بجے سے پہلے مت جگائیں۔ ملازم نے بتایا۔ ہم اسے جگائیں گے ہی نہیں، لیکن میں تو اسے دیکھ لوں گی، فوزیہ بیگم نے حیدر علی سے کہا۔ وہ دونوں اس کے کمرے میں چلے آئے۔ کمرے میں لائٹ جلی ہوئی تھی اور وہ جینز اور ٹی شرٹ میں ملبوس بستر پر آڑا ترچھا پڑا بے خبر سو رہا تھا۔ فوزیہ بیگم بے اختیار ہو کر آگے بڑھی اور وہیں بیٹھ کر اس کا سر اپنی گود میں رکھ لیا۔ وہ اتنی گہری نیند میں تھا کہ اسے خبر بھی نہ ہو۔ دیکھیں کیسا کمزور ہو رہا ہے، اتنی رات گئے تک کام کرے گا تو یہی حالت ہوگی نا۔ حیدر علی ایک صوفے پر بیٹھ کر سگار سلگا لیا تھا۔ دیکھنا تھک کر سویا ہے، جاگ ہی نہ جائے۔ وہ بولے تھے۔ نہیں، میں بات نہیں کروں گی، انہوں نے کہا اور اسے تکتے ہوئے اس کے بالوں پہ ہاتھ پھیرنے لگی۔ حیدر علی نے سگار کے کش لیتے کمرے کا جائزہ لیا، جہاں ہر طرف بے ترتیبی تھی۔ فلور کشن، سگریٹ کے ٹکڑوں سے بھری ایش ٹرے، چائے کی خالی پیالیاں، کاغذوں کا ڈھیر، دیوار کے ساتھ ٹکائی چند پینٹنگز، ایک ادھورا اور 3 پورے مجسمے، قالین میں پھنسے پتھر کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے اور نہ جانے کیا کیا۔ ان سب میں سے ان کی توجہ 2 چیزوں میں مبذول ہوئی تھی، ایک ماہبانوں کا خوبصورت قد آدم مجسمہ اور دوسرے قالین پر بکھرے کاغذوں پر اسی کے پینسل اسکیچ۔ انہوں نے ایک نظر عبداللہ کی طرف دیکھا جو ماں کی گود میں سر رکھے گہری نیند سو رہا تھا، پھر وہ فوزیہ کی جانب متوجہ ہوئے۔ فوزیہ، تم تھک گئی ہوگی، اتنا لمبا سفر کیا ہے، آؤ اب آرام کر لو۔ اس کی صورت دیکھتے ساری تھکن دور ہو گئی ہے۔ انہوں نے پیار سے عبداللہ کی طرف دیکھا۔ بہت تھکا ہوا لگ رہا ہے عبداللہ، کہیں ڈسٹرب ہو کر جاگ ہی نہ جائے، اسے ابھی آرام کرنے دو۔ فوزیہ بیگم اس کے پاس سے بادلے نخواستہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ مکرم نے پیر صاحب کو ریشما کے حوالے سے بہت ڈسٹرب کیا تھا۔ اس نے کہا تھا میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی خوش رہیں، جبکہ وہ خوش نہیں ہیں۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ وہ کیوں خوش نہیں اور کیسے خوش ہوں گی۔ وہ اسے کیا بتاتے کہ وہ کیوں ناخوش تھی اور کیسے خوش ہوگی۔ یہ حیدر علی کے سامنے ان کی شکست ہوتی، جس کے بعد شاید وہ سر اٹھا کر چلنے کے قابل بھی نہ رہتے۔ وہ رات ان پر بہت بھاری ثابت ہو رہی تھی۔ انہیں اپنی انا بہت پیاری تھی، مگر وہ ریشما کی آنکھوں میں اپنی نفرت کی چنگاریاں بھی نہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ وہی نفرت جو انہوں نے مہر النساء اور زیب النساء کی آنکھوں میں اپنے لیے دیکھی تھی، اور وہ نفرت جو زرینہ کے دروازے کی چوکھٹ پر رکھے ہاتھوں میں تھی۔ انہیں بیٹی کی محبت اور اپنی انا میں سے کوئی ایک چیز چننا تھی، لیکن وہ اس فیصلے کو مؤخر کرنا چاہتے تھے، اس وقت تک جب تک کوئی فیصلہ کرنا ناگزیر نہ ہو جاتا۔ کہیں اندر بہت دور کسی گوشے میں یہ گمان جڑ پکڑ چکا تھا کہ وہ فیصلہ ان کے بجائے وقت نے کرنا تھا، اور وہ اس وقت کے انتظار میں تھے، مگر انتظار کے لمحات بہت کٹھن تھے۔ ذہن اور دل میں کشمکش جاری تھی۔ پہلے انہوں نے ڈرنک لے کر اپنا ذہن اس طرف سے ہٹانا چاہا، لیکن جو باتیں ان کے ذہن سے چپک گئی تھیں وہ نہ نکل سکی۔ انہوں نے بدمزگی کے عالم میں ڈرائیور کو طلب کیا۔ جی پیر صاحب۔ وہ 10 بجتا آ کر کھڑا ہو گیا۔ گاڑی تیار کرو، ہمیں لاہور جانا ہے۔ وہ الٹے قدموں پلٹ گیا تھا۔ تھوڑی دیر میں پیر صاحب لاہور کی طرف رواں دواں تھے۔ شہر میں داخل ہو کر گھر چلنے کی بجائے انہوں نے ڈرائیور سے فیصل ٹاؤن چلنے کے لیے کہا۔ ابھی انہیں ڈرائنگ روم میں بیٹھے زیادہ دیر بھی نہ گزری کہ جنت بائی اندر داخل ہوئی۔ ذہی نصیب پیر صاحب، رجب علی شاہ تشریف لائے ہیں، آج تو اس گھر کے نصیب کھل گئے۔ جنت بائی کے چہرے پر طمانینت بھرا سکون چھایا تھا اور آنکھوں میں تیز چمک، یوں لگتا تھا جیسے اسے جس گوہر مراد کی تلاش ہو وہ خود بخود ان کی مٹھی میں چلا آیا۔ نوری کو پیر صاحب کے ساتھ بھیجتے ہوئے جنت بائی نے چند باتوں کی اسے بطور خاص تاکید کی تھی۔ نوری، میں نے تمہارے لیے بہت کچھ کیا ہے، تمہیں گندی نالی سے نکال کر آسمانی ستارے کی طرح روشن کر کے ٹکا دیا ہے۔ آج میں تم سے کچھ مانگنا چاہتی ہوں۔ ممی، میرے لیے سبھی کچھ آپ ہی ہیں۔ میں زندگی کو بہت مختلف انداز سے دیکھنے لگی ہوں۔ زیادہ پڑھی لکھی تو نہیں، لیکن میرے تجربات نے مجھے بہت کچھ سکھا دیا ہے۔ پہلے مجھے آپ کی ضرورت تھی، اب آپ سے محبت ہے۔ آپ جو مانگیں گے میں آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں، جو کچھ بھی میرے بس میں ہوا یا نہیں۔ وہ بولی، پہلے ہم دونوں ایک دوسرے کی ضرورت تھی، تم میری اور میں تمہاری، مگر آج میں بھی تم سے بہت محبت کرتی ہوں نوری، جنت بائی نے کہا۔ آپ کہیے ممی، جو کچھ آپ کو کہنا ہے۔ ایک بہت تاریک رات کو ایک درندے نے میری زندگی تباہ کی۔ اس رات کو بیتے برسوں ہو چکے، مگر مجھے اب بھی وہ واقعہ تمام جزیات سمیت یاد ہے۔ وہ بولی تھی،
उस शाम मासी बेदा का बेटा गुला मुझे बुलाने आया था। कह रहा था कि मासी ने मुझे बुलाया है। मैं उसके साथ चल पड़ी और फिर अचानक किसी ने पीछे से मेरे ऊपर खींच डाल दिया। मैंने बहुतेरे हाथ पांव चलाए मगर बेसुध। जिन्होंने मुझे यूं उठाया था वो सब हुक्म के गुलाम थे। हुक्म के वो गुलाम मुझे एक बहुत रास्ता कमरे में छोड़ गए। कितनी देर तक तो मैं वहां बंद रही। कितनी कोशिश की किसी तरह वहां से निकल सकूं, मगर किस्मत में बर्बादी लिखी थी तो किस्मत का लिखा पूरा हुआ। सुबह घर पहुंची तो मैंने रो रो कर सब घर वालों को, गांव वालों से फरियाद की। उन्हें बताया कि मुझ पर यह जुल्म किसने किया है, मगर किसी में भी हिम्मत नहीं थी इस दरिंदे का गिरबान पकड़ने की, क्योंकि वो दौलतमंद था और ताकतवर था। जमीन का ना खुदा था वो, जो मेरी बर्बादी का जिम्मेदार था। बच गया और मैं गांव भर के लिए अछूत बन गई थी। कुछ ही दिनों में मेरी शादी होने वाली थी, इसी से जिसमें अपनी रूह के बहुत करीब समझती थी, जिसने मुझसे बेशुमार वादे किए थे, जो मुझे देख देख कर जीता था। और हम दोनों खुश थे कि बिन कहे हम एक दूसरे के हो रहे थे। हमें लगता कि कुदरत हमें कोई इनाम दे रही है। जब भी तो हमारे माँ बाप ने हमारे दिलों का हाल जाने बगैर ही पीर साहब से कहकर हमारा रिश्ता तय करवा दिया, मगर वो भी दगाबाज निकला। मैं उसे गंदगी का ढेर लगने लगी थी। मुझे देखकर वो नफरत से मुंह फेर लेता। एक रोज मैंने उसे झंझोड़ दिया, पूछा कि सब में मेरा क्या कसूर था, किस बात की सजा दे रहा है वो मुझे। वो कहने लगा कि मेरा कसूर यही था कि इतना कुछ बीत जाने के बाद भी मैं जिंदा थी। मैं गैरतमंद होती तो कब की कुछ खाकर मर जाती। मैंने मरना चाहा था लेकिन किसी ने मरने ही नहीं दिया। जिंदा रहना चाहा तो जिंदगी अजीरन बना दी। फिर मैं वहां से चली आई थी। मुझे नहीं पता था कि कहाँ जाऊंगी। कोई टोर ठिकाना नहीं था। न जाने कैसे मैं चंदाबाई तक पहुंच गई। हाँ, याद आया, मैं बीच सड़क पर चलती जा रही थी। मुझे नहीं परवाह कि कोई मुझे कुचल जाए, बस मैं चलती जा रही थी। फिर न जाने कहाँ गिर गई। ऐसे में चंदाबाई की गाड़ी रुकी और उसने मुझे बिठा लिया था। उसने मेरी कहानी सुनी तो मुझे अपने पास रख लिया। इलाज मौलजा करवाया। इसी दौरान मुझ पर इंकशाफ हुआ कि माँ बनने वाली थी। मुझे कदम कदम पर लम्हे लम्हे के लिए अजियत देने के लिए वो तारीख रात मेरी कोख में पलने लगी और मैंने बेटी को जन्म दिया। अपनी बेटी का नाम मैंने सैयदा नूरुन्निसा ही रखा था। इसके हवाले से मैंने बहुत से ख्वाब देखे थे। मेरे हर ख्वाब इस तारीख रात के इंतकाम के मुतल्लिक हुआ करता था। मगर फिर नूरी मर गई, मेरे ख्वाब बिखर गए। ये ख्वाब मुझे बहुत प्यारे थे, मेरा सरमाया थे। हर रोज़ मैं इन ख्वाबों के मरने का, राख हो जाने का मातम करती थी। ऐसे ही एक दिन मुझे तुम मिली। मेरी आंखों में एक बार फिर पुराने ख्वाब रोशन हो गए। मैंने तुम्हें निखारा, सजाया, संवारा, कितने जतन किए। नूरी, आज वो ख्वाब पूरा होने का वक्त करीब आ गया है। मेरा साथ दोगी? हाँ मम्मी, उसने बिला तामुल कहा। आज वो दरिंदा हमारे घर के ड्राइंग रूम में है। पीर साहब रजब अली शाह। जन्नत बाई के मुंह में कड़वाहट घुल गई थी। मैं उससे अपने कांटों भरी जिंदगी के लिए एक एक पल का हिसाब लेना चाहती हूँ। अजियत में उसे देखना चाहती हूँ और उसे तोड़ फोड़ कर मसल कर रख दी। मुझे क्या करना होगा? उसने पूछा। इसे पहले मरहले में सिर्फ इतना कि इसे मुकम्मल तौर पर अपना असीर बना लो। उसे सोचने समझने का मौका ना दो। उसके हवास पर छाओ और उसे बांध दो, जकड़ दो, यहाँ तक कि वो तुम्हारे अलावा कुछ भी सोच ना पाए। जन्नत बाई के होंठ भिजे हुए थे। बाकी अगली किस्त में जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ कमेंट में ज़रूर लिखकर बताएं कि आज की एपिसोड आपको कैसी लगी है।